إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ آج انشاءاللہ 19ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس پارے میں 3 صورتیں ہیں، سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے۔ اس میں مشرکین مکہ کی طرف سے قرآن مجید پر اعتراضات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات، ان کا جواب دیا گیا ہے۔ پچھلے پارے میں بھی یہ کچھ صورت ہے۔ صورت کا ابتدا جو ہے اللہ کی تعریف سے ہو رہی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب فرقان، قرآن کی صفت ہے، صفاتی نام ہے قرآن کا، کہ اللہ نے یہ فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پر نازل کی تاکہ یہ ڈرائے۔ اور مشرکین کا اعتراض تھا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں سفر بھی کرتا ہے، اس کی بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان ہی اس زمین پر بستے تھے تو ہم نے انسان ہی اس دنیا میں پھر رسول بنا کر بھیجا۔ وما ارسلنا من قبلک من المرسلین الا انہم لا یأکلون الطعام، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سارے کھانا کھاتے تھے، زمین پہ سفر کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس صورت میں انتہائی بڑا اہم ترین مقام ہے۔ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، آج ہمیں اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ کہیں ہم ان میں تو شامل نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقدمہ درج کریں گے، آپ مدعی کی حیثیت سے ہوں گے، اللہ رب العالمین عدالت کے جج ہوں گے، اللہ فیصلہ فرمائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدعی کی حیثیت سے کس کے خلاف مقدمہ درج کریں گے؟ اپنی امت کے خلاف۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہیں گے قیامت کے دن، یا رب، اے میرے رب، ان قومی، یہ میری قوم ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے، مجھے اپنا رسول ماننے والے، لیکن ان لوگوں نے هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجور کا معنی مفسرین نے کیا ہے تلاوت کرنا چھوڑ دینا بھی مہجور ہے، اس قرآن کو سننا چھوڑ دینا یہ بھی مہجورہ ہے، اس قرآن پر تدبر کرنا چھوڑ دینا یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے، یہ اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چھوڑ دینا، اس قرآن کو بس۔ اور یہ مہجور کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز موجود ہے، چیز موجود ہے لیکن اس کا جو مقصد ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کو وہ حیثیت نہیں دی جا رہی، اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا، چھوڑا ہوا۔ مہجور کا معنی چھوڑا ہوا، یعنی ہے صحیح لیکن اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن تو ہے، آج دیکھیں ہماری مسجدوں میں قرآن بھرے پڑے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے ہاں حفاظ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو اس قرآن کا مقصد تھا کہ اس قرآن کو اللہ رب العالمین کے اس فرامین کو انسانوں پر نافذ کرنا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اسلام کو صرف ایک محدود سی چیز سمجھ لیا گیا۔ آج اکثر مسلمانوں کی یہی حالت ہے نا، لبرلزم کا جو یلغار ہمارے معاشرے پر چلی ہے کہ ہر چیز اپنی مرضی سے، یہ میرا کاروبار ہے وہ اپنی مرضی کا، یہ دکان ہے، یہ میرا جو ہے بزنس ہے یہ اپنی مرضی کا، یہ میرا گھر کا سسٹم ہے، یہ شادیاں ہیں، یہ خوشی، یہ غمی، وہ ساری چیزیں اپنی مرضی کی۔ اور ایک چھوٹا سا جو ہے نا دائرہ سا، وہ ایک یہ مذہب بھی ہے، وہ مسجد میں جا کر جس طرح مرضی میں عبادت کر لوں، اس کا جو ہے کسی کو پھر جو مرضی جیسے کرتا رہے، کوئی بت کے سامنے جھکا ہے اس کو روکنے کی ضرورت نہیں، کوئی اللہ کے بارے میں کسی کا کیا تصور ہے، کوئی بت پر جھک رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہی لبرلزم ہے نا، کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا، سیاست اپنی مرضی کی، حکومت اپنی مرضی کی، اس زمین پر قانون جو ہے اپنے ملکوں میں اپنی مرضی کا ہم چلائیں گے، یہی تو ہے نا، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ آج ہماری عدالتوں میں فیصلہ اللہ رب العالمین کے قرآن کے مطابق نہیں ہوتا، آج ہماری اسمبلیوں میں قانون اللہ رب العالمین کے قرآن کے مطابق نہیں بنتا، اور اکثر لوگ دنیا کی خاطر اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، دنیا کی طرف تو لے کر جائیں گے،
کہ یہ دنیا کمانے والا بن جائے، وہاں پڑھائیں گے. بہت کم ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اور ان میں سے وہی ہوں گے بس صرف ناظرہ پڑھا لیں یا زیادہ سے زیادہ حفظ کرا لیں. ترجمہ و تفسیر پڑھنے والے کتنے ہیں؟ ترجمہ آئے گا تو تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے. ورنہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کریں گے. اور اللہ کی عدالت میں آج غور کر لیں، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. رمضان المبارک کے کتنے دن گزر گئے؟ 18 دن، 18 روزے ہم نے گزار لیے. کیا 18 پارے پڑھیں؟ اگر رمضان میں ہی قرآن نہیں پڑھا تو پھر کب پڑھیں گے؟ کب پڑھیں گے پھر قرآن؟ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اس پر غور و فکر کریں. اور پھر اللہ نے آگے سزا بھی بیان کی ہے. الذین یحشرون علی وجوہہم، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا نا، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، اللہ ان کو چہروں کے بل چلا کر جہنم میں ڈالیں گے. چہروں کے بل، آج پاؤں کے بل چلتے ہیں نا، اللہ چہروں کے بل چلائیں گے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ چہروں کے بل بھی چلا سکتا ہے. کتنا زبردست جواب دیا ہے. اور یہاں سر کے بل نہیں، سر کے بل پھر بھی جو ہے کوئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور چل بھی سکتے ہیں. چہرے کے بل، سر نیچے نہیں لگا ہوگا، چہرہ نیچے لگا ہوگا. ذرا تصور تو کریں کیا حشر ہوگا. چہرے کے بل چلا کر الی جہنم اولئک شر مکان، پھر کہا جائے گا یہ سب سے بری جگہ ہے تمہارے لیے. واضل سبیلا، اور بہت گمراہ راستہ ہے. تو ہمیں چاہیے میرے محترم بھائیو، قرآن کو پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب ہو. آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہیں. اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ 13 صفتیں یہاں بیان ہوئی ہیں. 13 صفتیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیجیے تاکہ ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں. وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. ان میں کوئی تکبر نہیں ہوتا، ان کو کسی چیز پر کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا، نہ ان کو اپنی برادری کا جو ہے غرور اور تکبر ہوتا ہے، نہ ہی ان کو اپنے صحت کا، اپنے علم کا جو ہے وہ رعب جمانا چاہتے ہیں. کسی قسم کی کوئی ان میں کبر والی بات نہیں ہوتی، بڑی عاجزی کے ساتھ اطمینان. اور یہ ہونا کا معنی یہ نہیں، عاجزی کا معنی یہ نہیں کہ بالکل آہستہ آہستہ چلنا، مریل چال، یہ نہیں، بلکہ ان کے چلنے میں تواضع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی صفات جو بیان کی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے جیسے ایک اونچی جگہ سے کوئی انسان نیچے چل رہا ہو تو وہ کس طرح چلتا ہے، اس کا سر تھوڑا سا جھکا ہوتا ہے اور بڑے تیز تیز قدم وہ اٹھا رہا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلا کرتے تھے، عاجزی کے ساتھ. یہ پہلی صفت ہے ان کی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل کوئی مل جائے ان سے تو جاہلوں کے ساتھ وہ جاہل نہیں بنتے. قَالُوا سَلَامًا، ان کو سلام کر کے چلے جاتے ہیں، تمہیں سلام ہو، تم جانو تمہارا کام جانے. جاہلوں کے ساتھ کسی نے گالی دے دی، کسی نے تہمت لگا دی، کسی نے جو ہے حسد کر لیا، کسی نے غیبت کی، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ ویسے نہیں بنتے. جاہلوں کو وہ سلام کر دیتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، جن کی راتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں. آج ہم دیکھیں ہماری راتیں کن کے لیے ہیں. کئی لوگوں کی راتیں موبائل کی نظر ہو جاتی ہیں، فیس بک کی نظر ہو گئیں. کئی لوگوں کی راتیں عورتوں کے لیے ہوتی ہیں، کئی لوگوں کی راتیں دوستوں کے لیے ہوتی ہیں، گپ شپ میں چلی گئی. کئی لوگوں کی راتیں فلمیں دیکھنے میں ہوتی ہیں، مختلف کی اوٹ پٹانگ محفلوں کے لیے سارے راتیں گئیں. اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، روتے ہوئے گزرتی ہیں. اور کائنات کا سب سے بڑا سکون اللہ نے اپنے سامنے جھک کر رونے میں رکھا ہے. کبھی یہ کر کے دیکھیں. رمضان کی راتیں، آگے پاک راتیں آنے والی، لیلۃ القدر کی راتیں. کبھی راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قیام میں قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، سجدے میں سر رکھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہا دیں. دنیا کے سارے دکھ درد غم دور ہو جائیں گے. اور جتنا لذت اللہ رب العالمین نے اپنے سامنے رونے میں رکھی ہے نا، دنیا کسی عیش و آرام میں نہیں ہے. نہ کھانے میں وہ لذت ہے، نہ گھومنے میں وہ لذت ہے،
نہ بیوی میں وہ لذت ہے، نہ حسن میں وہ لذت ہے، نہ دنیا کے کسی لذیذ سے لذیذ چیز میں وہ لذت رکھی اللہ نے۔ سب سے بڑی لذت یہ دل ہے نا، دل، یہ دل اللہ نے بنایا ہے۔ اس دل کا سکون بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس دل میں قرآن لاؤ، اس دل میں اللہ رب العالمین کی یاد لاؤ۔ جس رب نے بنایا ہے اس رب کے ساتھ اس کا تعلق جوڑو تو سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہمیں یہ سکون نصیب فرما دیں۔ تو یہ خوبی اللہ کے بندوں کی، وہ سجدے میں روتے ہوئے، قیام میں قرآن پڑھتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون، کہتے کیا ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، راتیں گزارتے ہیں قیام کرتے ہوئے، سجدے کرتے، اور سجدوں میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ جہنم کا عذاب سے بچا لے۔ ایک ہی ان کی صدا ہوتی ہے، ایک ہی ان کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا داخلہ مل گیا، وہی کامیاب ہے۔ اور اللہ کے بندوں کی سب سے بڑی دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ ان عذابھا کان غراما، کہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ غرام کہتے ہیں قرض خواہ کو، قرض خواہ ایک ہوتا ہے مقروض جس نے قرض دینا ہے، دوسرا ہے اس سے قرض لینے والا جس نے قرض دیا ہے، وہ قرض خواہ ہے۔ جس طرح وہ قرض خواہ مقروض کے ساتھ چمٹا ہوا ہے کہ ہر وقت اس کے سر پہ سوار ہے، چل میرا قرض دے، اسی طرح جہنم بھی جو جہنمی ہیں ان کو چمٹ جائے گی کہ تیرے اوپر میرا قرض ہے، تو نے وہ قرض اتارنا ہے، تو نے دنیا میں اللہ کی بغاوت کی تھی، نافرمانی کی تھی، حرام کھایا تھا، وہ قرض تو نے چکانا ہے۔ جس طرح وہ قرض خواہ مقروض کے پیچھے ہوتا ہے نا، اسی طرح سے جہنم بھی اس جہنمی کے پیچھے ہوگی کہ تیرے اوپر قرض ہے، وہ چکائے گا تو جان چھوٹے گی، وہ چمٹ جائے گی جہنم۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھیں اپنی رحمت کے ساتھ، بغیر حساب کے اللہ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دیں۔ اور پھر اگلی صفت کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اللہ کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اس کے درمیان کی راہ میں چلتے ہیں۔ جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں وہ خرچ کرتے ہیں، صحیح جگہ سے کمایا ہوا مال صحیح جگہ پر خرچ کرنے والے ہی اللہ کے بندے ہیں۔ کماتے بھی وہ حلال طریقے سے ہیں، پھر خرچ بھی وہ جائز ضرورتوں پر کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے کاموں پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے بندوں کی صفات ہیں۔ حلال کا کمایا ہوا مال حرام کاموں پر خرچ کرنا یہ اللہ کے بندوں کی خوبی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو پھر نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ یہ کنجوسی کرتے ہیں، درمیان کی راہ میں چلتے ہیں۔ کس طرح بڑا پیارا کلام ہے اللہ رب العالمین کا۔ اس میں دیکھیں نا، پوری معیشت کے اصول بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں۔ یہ جائز طریقے سے کمانا ہے، جائز جگہ پہ خرچ کرنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی، اسراف بھی نہیں کرنا۔ والذین لا یدعون مع اللہ، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں بلاتے، شرک نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، کسی جان کو وہ قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ۔ جو قاتل ہے اس کو، جس نے کسی جان کو قتل کر دیا بدلے میں تو اس کو قتل کرتے ہیں، وہ بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ولا یزنون، زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کرے گا اس کے اوپر بہت بڑا گناہ ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ۔ آگے کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جن کی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، گناہ کر چکے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بنیں، وہ کیا کریں؟ الا من تاب، اللہ فرماتے ہیں جو توبہ کر لیں، زنا ہو گئے، فحاشی اریانی کے کام ہو گئے، حرام کھا لیا، معاملات اچھے نہیں تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی، نمازیں نہیں پڑھی، کوئی بھی گناہوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، فرمایا الا من تاب، توبہ کر لیں، وآمن، ایمان لائیں، وعمل عملا صالحا، پھر صالح عمل شروع کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم صرف معافی نہیں دیتے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ایسے اپنے بندوں کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اور آگے کیا کہا؟ والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زور میں حاضر نہیں ہوتے، ایسی محفلیں اور مجلسیں جن میں اللہ کی نافرمانی والے کام ہوں، وہ ایسی مجلسوں میں نہیں جاتے۔ لغو مجلسیں، ایسی مجلسیں جہاں مرد و زن کا اختلاط ہے، ایسی مجلسیں جہاں شراب چل رہی ہے، ایسی مجلسیں جہاں گانے جو ہے میوزک چل رہا ہے، ایسی مجلسیں جہاں اللہ کی نافرمانی والے کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ شادی کی مجلسیں ہیں،
چاہے وہ کلچر کی کوئی مجلسیں ہیں، کوئی محفلیں ہیں، کسی کمپنی کی کوئی مجلس محفل ہے، ایسی محفلوں میں اللہ کے بندے نہیں جاتے جن محفلوں میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. ایسی محفل جہاں پہ غیبت ہو رہی ہے، ایسی محفل جہاں پہ حرام کھایا جا رہا ہے، ایسی محفل جہاں پہ مرد و زن کا اختلاط ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، گانا بجانا ہے، ایسی محفلوں میں اللہ کے بندے شریک نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور پھر ایسے لغو کاموں سے اگر گزرنا پڑ جائے، مرو کراما، وہ گزر جاتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ. کراما گزرنا ہوتا ہے، آپ مثال سے سمجھیں کہ ایک گلی میں کیچڑ ہے، کیچڑ سے بھری ہوئی ہے گلی، کوئی جگہ صحیح نہیں ہے، آپ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ابھی کپڑے پہن کر تیاری کر کے نکلے ہیں، آپ اس گلی سے ایسے گزر جائیں کہ کیچڑ کا ایک چھینٹا بھی آپ کے کپڑوں پر نہ پڑے، ایسے آرام سے گزریں. اسی طرح سے ہے مرو کراما، ایسے مجلسوں میں بڑے سکون سے، ایسے بازاروں سے، ایسی محفلوں سے جہاں پہ اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں ہو رہی ہیں، فحاشی اور یانی والے کام ہو رہے ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں، ایسی مجلسوں میں، ایسی مجلسیں کیچڑ ہیں. ان کیچڑ، جس طرح کیچڑ سے انسان اپنے دامن کو بچا کے نکل جاتا ہے، اسی طرح ایسی مجلسوں سے، ایسے بازاروں سے، ایسی محفلوں سے اپنے آپ کو بچا کر گزر جانے والے ہی اللہ کے بندے ہیں، جو نظریں اٹھا کر دیکھتے رہیں، جو ان محفلوں کا حصہ بن جائیں اور پھر مسجد میں آ کر مسجد کی محفل کا بھی حصہ بن جائیں. وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں. اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے نافرمانی والے کاموں کے قریب ہی نہیں جاتے. گزرنا پڑ جائے بڑے آرام سے، جس طرح کیچڑ سے انسان اپنے آپ کو بچا کر گزر جاتا ہے، اسی طرح اپنے ایمان کو بچا کر گزر جاتے ہیں. اور پھر وہ کہتے کیا ہیں؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، اے اللہ تو ہمیں دے دے اپنی بیویوں سے، ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ ہماری بیویوں میں، اگر عورت ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے کہتی ہے، اللہ ازواجنا دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، خامد اور بیوی دونوں کے لیے، کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے، ہماری اولاد کے اندر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دے. قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. متقی کون ہے؟ جس کے اندر یہ ساری صفتیں، جو صفتیں یہاں پر اللہ نے بتائیں 13 صفتیں جس کے اندر ہیں، وہ متقی ہے. اور صرف متقی نہیں، متقی کا امام ہے. خود متقی ہوگا نا تو کوئی متقی اس کو امام بنائے گا. تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، کہ ہم بھی نیک ہوں، بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں، ان کو بھی آگے چلانے والے ہوں. اللہ ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آگے جو ہے سورہ شعراء جو ہے یہ شاعروں کے نام پر ہے. اس کے آخر میں جو غلط شعراء ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ شعراء ہے. اور یہ سورت مکی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کو تنبیہ کی ہے کہ سابقہ قوموں کے واقعات بیان کر کے اللہ نے بتایا اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ مانا تمہارا حشر بھی اسی طرح ہوگا. پھر اس صورت کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس فکر میں تھے کہ انسانیت جہنم سے بچ جائے، اللہ کے عذابوں سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. یہ نہیں لاتے، آپ ان کے پیچھے اتنی فکر نہ کریں، جو ایمان لائے گا اسی کا فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو جب دعوت دینے کے لیے گئے، اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، وہ اس کا بھی ذکر ہے. اور جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، ہار گئے جادوگر، ایمان لائے. پیچھے نام پارے میں بھی ہم اس کو پڑھ آئے ہیں. آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم کا بھی ذرا تذکرہ کرو، پڑھو. اذ قال لأبی، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصنام، انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں. کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان کے اوپر جھکے رہتے ہو. قال هل يسمعونكم، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیا هل يسمعونكم، تم سنتے ہو؟ کیا یہ سنتے ہیں تمہارے معبود؟ استدعون، جب تم ان کو بلاتے ہو. او ينفعونكم، یہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں، یضرون، یا نقصان دیتے ہیں. قالوا بل وجدنا، آگے سے انہوں نے، ان کا جواب کیا تھا؟ بتوں کے پجاریوں کا جواب کیا تھا؟ یہ نہیں کہا کہ سنتے ہیں، کوئی فائدہ دیتے ہیں، کہا کہ وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ بھی ایسے کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں. جس کے مشرک کے پاس دلیل نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی، ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، فلسفی کی باتیں کرے گا، منطق کی باتیں کرے گا، ادھر ادھر کی باتیں کرے گا. یہ کہے گا باپ دادا کو دیکھا ہے، بس وہ کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں.
دلیل نہیں ہوتی مشرک کے پاس. کہا کہ وجدنا آبانا، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا. تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، آخرت سے ڈرایا، لیکن قوم نہ مانی. آگے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے قوم سمود کا ذکر ہے، قوم صالح کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، اور اسی طرح قوم شعیب کا بھی ذکر ہے، اور اصحاب الائکہ کا بھی ذکر ہے. یہ سارے قوموں کے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا سب نبیوں کی دعوت بھی بتائی کہ سارے نبیوں نے ایک ہی دعوت دی تھی، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. اور سارے نبی اپنی قوموں سے یہی کہتے تھے کہ ہم تم سے کسی چیز کی کوئی مزدوری نہیں مانگتے، صرف یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لو. آگے سے قوموں نے انکار کیا، کسی نے اپنے جو ہے اقتدار پر ناز کیا، کسی نے اپنی طاقت پر ناز کیا، کسی نے پیغمبروں کی توہین کی. ان سب کے جرم بھی اللہ نے بیان کیے، اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا اور عبرت کا نشان بنا دینا یہ بھی بیان کر کے سمجھایا کہ تم اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ورنہ تمہارا بھی حشر یہی ہوگا. آگے جو ہے وہ سورہ نمل ہے. نمل عربی زبان میں نا چیونٹی کو کہتے ہیں، چیونٹی. اس میں چیونٹی کا ذکر ہے، واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس میں بڑا ہمارے لیے جو ہے درس ہے کہ ایک چیونٹی بھی اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ ذکر کرتی ہے، اللہ کو جانتی ہے، اپنے رب سے پکارتی ہے، اپنے رب سے مانگتی ہے. شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھوڑا سا تذکرہ، یہی تذکرہ آگے کل والے پارے میں آئے گا، وہاں ہم ذکر کریں گے. آگے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے داود اور سلیمان کو علم عطا کیا، ایسا علم. عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پرندوں کی بولی سکھائی. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساری کائنات کی بادشاہت بھی دی اور پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دیں. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دیکھ کر پرندے بول رہے ہوتے اور ان کو پتہ چل جاتا، اور حاضر لگایا کرتے تھے. فرشتے بھی تابع تھے، نہیں جنات بھی تابع تھے، فرشتے نہیں جنات تابع تھے، اور سارے جو جتنے بھی جانور ہیں، پرندے ہیں، ان سب کی حاضری لگایا کرتے تھے. ایک دن ایسے ہوا کہ حاضری لگائی، ہدہد پرندہ جو ہے وہ نہیں تھا. تو پھر حشر علی سلیمان وجنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون حتی اذا اتوا علی وادی النمل، پہلے کہ وادی نمل میں گئے، چیونٹیوں کی وادی، وہاں دیکھا ایک چیونٹی کو، وہ قالت نملۃ، سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھی بھی تھے، ایک چیونٹیوں کی وادی سے گزرے، دیکھا کہ ایک چیونٹی نا اپنی ٹانگوں کو اٹھا کر کہہ رہی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے گھروں میں چلے جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان، شاید ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ دیں. وہم لا یشعرون، انہیں شعور ہی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا انہیں. فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ آواز سنا دی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا دیں، سنوا دی یہ آواز. اور وقال رب اوزعنی، سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت کہا ہے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، ان اشکر نعمتک التی، تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، علیہ جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی اور میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا ترضا، اور اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کر سکوں، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اللہ تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اور وہاں پر پھر دیکھا کہ ہدہد پرندہ نہیں ہے، اور کہا کہ میں لا اعذبنہ عذابا. اب یہاں یہ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اگر سنوا دیا تو چیونٹی کی آواز سنوا دی، اور اگر نہیں پتا تو ہدہد پرندہ نہیں ہے، اس کا نہیں پتا، اور کہاں سے ہو کر آ گیا ہے، اپنی بادشاہت میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی نہیں پتا. ہدہد پرندہ آیا اور آ کر کہا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ جو بادشاہ بنی ہوئی ہے، اس کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، اس کا ایک تخت ہے. اللہ یسجدوا للہ، وہ ہدہد پرندہ بھی کہہ رہا کیوں وہ ایک اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جس نے سب کچھ کو بنایا ہے، وہ ایک عورت کو سجدہ کر رہے ہیں، کیسے جاہل قوم ہے. ایک پرندہ بھی جانتا ہے کہ سجدہ رب کے سامنے ہوتا ہے، کسی انسان کے سامنے نہیں، کسی قبر کے سامنے نہیں، کسی بت کے سامنے نہیں. سجدہ کرنے کے لائق جو ذات ہے وہ ہے جو اس زمین و آسمان کا خالق ہے. یخرج خبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، جو مخفی اور ظاہر سب کو جاننے والا ہے، سجدہ اسی کو کیا جاتا ہے. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو خط بھیجا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. خط دیا، اس میں کیا تھا، اللہ الہ الا هو رب اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم ان
انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. اپنی بادشاہت کو چھوڑ دو، ایک رب کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ. اپنے سامنے جو سجدہ کرا رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، اس کو چھوڑو. تم سارے فرما بردار بن کے میری طرف آ جاؤ، ورنہ کچھ اور کریں گے ہم. اب اس عورت نے مشورہ کیا اپنے وزیروں سے، مشیروں سے، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو بڑی طاقت ہے، نحن اولو قوہ واولو بأس شدید ولا نريد، لیکن تو جو کرنا چاہتی کر لے. لیکن وہ بڑی سمجھدار تھی، عقل تھا اس کے پاس. اپنے سامنے سجدے تو کرا رہی تھی لیکن عقل تھا. اس عقل سے فیصلہ کیا، شعور سے فیصلہ کیا، تو پھر مسلمان بن کے آ گئی. اس نے کہا جس کا خط ایک پرندہ لے کر آیا ہے، لگتا ہے کہ وہ پاورفل ہے، کہ جس کا حکم پرندے بھی مان رہے ہیں، وہ پھر جب آئے گا. اس نے کیا کہا؟ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، جب بادشاہ آتے ہیں کسی دوسرے بادشاہ کی حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے، افسدوها، پھر وہ فساد مچا دیتے ہیں. وجعلوا عزت اهلها اذلہ، وہاں کے رہنے والے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. اور میں اس کو تحفے دیتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے. اس نے تحفے بھیجے تو سلیمان علیہ السلام نے تحفے واپس کر دیے. کہا کہ لے جاؤ تم اپنے تحفے، مجھے یہ نہیں چاہیے. تم فرما بردار بن کے آتی ہو تو آؤ، ورنہ ہم تیاری کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ آ رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے اس وقت اپنے سامنے بیٹھے ہوئے جنات بھی تھے، علم والے لوگ بھی تھے، اپنی مجلس جو لگایا کرتے تھے، اس میں کہا کہ کون ایسا بندہ ہے جس کے پاس قوت طاقت ہو. یہ بڑی اہم ترین پوائنٹ ہے. اس کے بعد پارہ ختم ہو رہا ہے ہمارا، کہ کون ہے جو اس ملکہ بلقیس کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے، وہ فرما بردار ہو کے مسلمان بن کے آ رہی ہے، اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے آؤ. قال عفریت من الجن، عفریت نامی ایک جن نے کہا میں اس کو لاؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، یہ مجلس ختم جب ہوگی نا، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں اس کو لے کے آ سکتا ہوں. وانی اری قوی امین، میں قوی بھی ہوں، امانت والا بھی ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب، اس بندے نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جن نہیں انسان، جس کے پاس علم تھا. اس نے کہا میں اس تخت کو لے کے آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی نظر کو جو ہے طرفک کہتے ہیں کہ ایک بار نظر ہٹ کر دوبارہ، یعنی آنکھیں بند کریں پھر کھولیں، ایک بار نظر ہٹ جائے پھر آئے، آپ اپنی آنکھیں بند کریں پھر کھولیں، تخت آپ کے سامنے. اتنی دیر میں جس کے پاس علم تھا، جس کے پاس علم تھا وہ جن سے زیادہ قوی ہے. اور اس کے پاس کیا علم تھا؟ مفسر نے لکھا ہے جامع الاحکام میں، امام صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے پاس الحی القیوم کا علم تھا. الحی القیوم، جس آیت کو قرآن کریم کی عظیم آیت کہا گیا ہے، اس آیت کا ایک ٹکڑا، پوری آیت نہیں، آیت کا ایک ٹکڑا جس کے پاس تھا، قوی ترین جن سے زیادہ طاقت والا بن گیا. اور آج ہمارے پاس پوری آیت ہے، پوری آیت کا پورا قرآن ہے. جس کے پاس پورا قرآن ہے، کبھی جنات، شیاطین، جادو ٹونے اس پر اثر نہیں کر سکتے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اچھی طرح پڑھتے نہیں. آیت الکرسی کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، ٹھیک ہے نا. کوئی جنات، جادو کوئی اثر نہیں کر سکیں گے. اس کے پاس علم تھا، وہ تخت لے کے آیا. پھر وہ ملکہ بلقیس بھی جو ہے وہ فرما بردار بن کے آ گئی اور اللہ سے رب انی ظلمت نفسی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی. اور اس صورت کے آخر میں پھر قوم سمود کا بھی ذکر ہے اور قوم لوط کا بھی دوبارہ سے جو ہے اس بارے میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.